میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نا حضور کریم آقا علیہ السلام کے پاس تشریف لے کے آئے. آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تو فرماتا ہے کہ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، اور رب کریم کا رب سونے کا یہ بھی فرمان سنا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے نماز برائی سے بھی روکتی ہے. یا رسول اللہ ہم نے تو سنا ہے نماز بے حیائی سے روکتی ہے اور نماز برے کاموں سے روکتی ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم نے ایک ایسا بندہ بھی دیکھا ہے جو نمازیں تو ساری پڑھتا ہے، اللہ کریم کا ذکر و اذکار بڑا کرتا ہے، حضور نمازیں ساری 5 کی 5 ہی پڑھتا ہے، لیکن اس میں بے حیائی بہت ہے، برائی سے نہیں رکتا. تو سنو رسول اللہ علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کچھ دن ٹھہر جاؤ، اے میرے صحابہ کچھ دن صبر کرو. جب صحابہ نے صبر کیا، تھوڑے دن ٹھہرے، تو رسول اللہ علیہ السلام کے پاس پھر واپس آئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ جس بندے کی ہم نے شکایت کی تھی کہ نمازیں تو پڑھتا ہے لیکن برائی سے اور بے حیائی سے نہیں رکتا، یا رسول اللہ اس نے توبہ کر لی، اب وہ تائب ہو گیا ہے، توبہ کر کے اللہ کریم کی بارگاہ کے اندر اب وہ اچھائی کی طرف واپس آ گیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس نے برے کاموں سے پناہ لے لیا اللہ کریم کی، یا رسول اللہ اب اس نے برے کام چھوڑ دیے ہیں، یا حبیب اللہ اب اس نے بے حیائی چھوڑ دی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ میں نے نہ کہا تھا کہ وہ بندہ بے حیائی چھوڑ دے گا، وہ بندہ برائی کو چھوڑ دے گا. عزیزان محترم، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے، اور رب کائنات خالق کائنات نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. آؤ عزیزان گرامی، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا ہے، میرے صحابہ نماز کی فضیلت اتنی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر ایک بی بی جو بڑی نیکوکار تھی، بڑی نمازیں پڑھتی تھی، اللہ کریم کا بڑا ذکر و اذکار کرتی تھی، اس عورت نے تنور میں روٹیاں لگائی. جب تنور میں روٹیاں لگا لی تو خود نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، قیام کیا. شیطان آیا عورت کے روپ میں. شیطان نے تو اس جگہ آنا ہوتا ہے نا جس جگہ رب کریم کا ذکر ہو رہا ہو، تو شیطان آیا. شیطان نے اس کو خبر دی کہ تیری روٹیاں جل رہی ہیں، تیری روٹیاں خراب ہو رہی ہیں تنور کے اندر. تو اس عورت نے نماز سے ہٹ کے اس کی طرف توجہ نہ کی بلکہ اپنی نماز کی طرف دھیان دیا. اب شیطان نے جب دیکھا کہ یہ عورت توجہ نہیں کر رہی تو اس نے اس کا بچہ اٹھا کے تنور میں ڈال دیا. اب جب شیطان نے اس کا بچہ تنور میں ڈالا تو پھر بھی اس بی بی نے توجہ نہ کی، اپنے رب کی طرف توجہ کی. اس کا شوہر گھر آیا تو اس نے تنور میں دیکھا، جب تنور میں دیکھا تو اس کا بچہ جو تھا وہ کوئلے نہیں بلکہ موتیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اللہ کریم نے اس بی بی کے صدقے سے، جو بی بی اللہ کریم کا ذکر کرتی تھی اور اپنی رحمت کی وجہ سے، رب کریم نے اس بچے کے جو کوئلے تھے اس کے آگے ان کو موتی بنا دیا. وہ بچہ اب موتیوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. اس کے شوہر نے، اس بی بی کے شوہر نے اپنے بچے کو نکالا. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا پتہ چلا کہ عورت جو نماز پڑھ رہی تھی اس کا بچہ تنور میں گرا، اور تنور میں گر کے جب کوئلے تھے تب وہ بچہ گرا، لیکن جب وہ بچہ اٹھایا گیا تو وہ موتیوں سے کھیل رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس بی بی کو اپنے پاس بلایا، فرمانے لگے بی بی بتا تجھ میں کیسا عمل ہے کہ جس عمل کے صدقے سے تیرا بچہ بچ گیا اور اللہ کریم نے اپنی رحمت فرمائی تجھ پہ. وہ بی بی کہنے لگی اے اللہ کے نبی اور تو کوئی ایسا عمل نہیں میرا، بس جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جب بھی میرا وضو جاتا رہتا ہے تو میں وضو دوبارہ کر لیتی ہوں. اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے نبی، اے پیغمبر اللہ کریم کے، جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے میں دوبارہ وضو کرتی ہوں اور 2 رکعت نماز ادا کر لیتی ہوں. اس کے صدقے سے اللہ کریم نے مجھے یہ فضیلت عطا کی ہے، رب کریم نے میرے اوپر رحمت فرمائی ہے. اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اندھوں کو بھی شفا دے دیتے تھے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں بڑی شفا تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ
परिंदा मिट्टी का बना के फूंक मारते और वो परिंदा उड़ जाता, मिट्टी का परिंदा बनाकर फूंक मारते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, और रब करीम अपने हबीब के हाथों के बनाए हुए मिट्टी के परिंदे में जान डाल देता और वो परिंदा उड़ जाता। यही हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बस्ती में गए, वो बस्ती बड़ी सोनी थी, वहां पहाड़ भी थे, बड़े बड़े सोने दरख्त थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि बड़े बड़े सोने चश्मे जारी हैं, उसमें से पानी के बड़े बड़े सोने चश्मे जारी हैं। 3 साल बाद फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का उसी बस्ती में से गुजर हुआ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा वो जो सोने दरख्त थे वो भी नहीं है, सारे के सारी बस्ती भी तबाह हो गई, वो चश्मे भी सूख गए। तो अल्लाह करीम की बारगाह के अंदर इल्तिजा की, या रब्बे करीम, या अल्लाह करीम, या रऊफुर रहीम, मुझे बताएं कि ये क्या हाल हुआ। तो अल्लाह करीम ने अपने प्यारे ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, ऐ मेरे नबी, जिस बस्ती में से आप गुजरे थे ये वही बस्ती है। जब आप गुजरे थे तो इस बस्ती में बड़े बड़े सोने दरख्त थे, पहाड़ थे, बड़े बड़े पानी के चश्मे जारी थे, लेकिन अब नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या रब्बे करीम, बड़ी हैरियत हुई, बड़ी परेशानी हुई, ये मामला क्या है। तो अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ ईसा, बात दरअसल ये है कि इस बस्ती से एक बेनमाजी का गुजर हुआ, वो बेनमाजी, उसने पानी पिया इस चश्मे से, वो बेनमाजी की नहुसत पानी के चश्मे पे पड़ी, सारे के सारे पानी के चश्मे सूख गए, सारे के सारे दरख्त सूख गए, सारे की सारी बस्ती तबाह हो गई उस बेनमाजी की नहुसत से। अजीजा ने मोहतरम, पता चला कि बेनमाजी की नहुसत इतनी है कि ये तो दीन को खराब करती है लेकिन दुनिया भी खराब कर देती है। बस दुआ है अल्लाह करीम हम सबको 5 गना नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।